بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی غباروں اور ڈرونز نے بھارتی فضائیہ کو چکرا دیا۔ بدحواسی میں غباروں کو پاکستانی جنگی طیارہ سمجھ کر میزائل داغ دیا۔ 6 غبارے ایک ساتھ باندھ کر پاکستانی سرحد کی طرف سے اڑائے گئے تھے۔ کسی حملے کے خوف سے سکھوئی طیارے بھیج دیے گئے۔ نااہل بھارتی پائلٹ سینکڑوں گولیاں فائر کرنے کے باوجود غباروں کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے اور تنگ آ کر لاکھوں ڈالر مالیت کا میزائل مار دیا، جس سے غبارے پھٹ گئے۔ غباروں کو طیارہ سمجھنے سے انڈین ریڈار نظام کی کلئی بھی کھل گئی۔ بے وقوف بھارتی میڈیا غبارے گرائے جانے کا جشن مناتا رہا۔ دوسری جانب بی جے پی اپنی انتخابی مہم میں پائلٹ ابھینندن کی تصاویر استعمال کر رہی ہے اور جنگی جنون بڑھا کر اب تک عوام سے $1.5 کروڑ چندہ وصول کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جبکہ بھارت میں 11 اپریل سے عام انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ تاہم مجاہدین کے خوف سے مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاک فضائیہ کے ہاتھوں بدترین ہزیمت اٹھانے کے بعد انڈین ایئر فورس بدحواسی کا شکار ہو چکی ہے۔ پاکستانی سرحد کی طرف سے اڑائے گئے 6 غبارے بھارتی فضائی حدود کے اندر چلے گئے۔ غبارے ایک ساتھ باندھے گئے تھے اور ان پر ہیپی برتھ ڈے لکھا گیا تھا۔ بھارتی فضائیہ نے انہیں جنگی طیارہ سمجھ کر اپنے سکھوئی 30 جہاز بھیج دیے۔ بھارتی پائلٹ بھی جان نہیں پائے کہ وہ طیارے نہیں غبارے ہیں۔ نااہل پائلٹوں نے غباروں پر پہلے سینکڑوں گولیاں چلائیں لیکن انہیں نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ بعد ازاں تنگ آ کر 25 روپے والے غباروں پر لاکھوں مالیت کا میزائل مار کر انہیں پھاڑ دیا۔ اس کے بعد بھارتی فضائیہ نے حکومت کو اطلاع دی کہ اس نے پاکستانی جہاز مار گرایا ہے۔ اس واقعہ سے پاکستانی سرحد پر نصب اسرائیلی ساختہ ریڈار نظام کی کلی بھی کھل گئی، جو غباروں اور طیاروں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ بے وقوف بھارتی میڈیا اپنی فضائیہ کی کامیابی پر جشن مناتا رہا، تاہم بعد ازاں اطلاع دی کہ پاکستانی غبارے فضا میں 8 کلومیٹر کی بلندی پر دیکھے گئے، جس پر پہلے سے چوکس بھارتی فضائیہ کے سکھوئی طیارے فوراً پہنچ گئے اور سینکڑوں راؤنڈ فائر کیے۔ بعد ازاں میزائل سے انہیں گرا دیا۔ غبارے گرنے کے مقام پر پولیس بھی پہنچ گئی اور دعویٰ کیا کہ ایک غبارے کے اندر سے کچھ مواد ملا ہے جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا بی جے پی نے اپنی انتخابی مہم میں پائلٹ ابھینندن کی تصاویر استعمال کرنا شروع کر دی ہیں اور جنگی جنون میں اضافہ کرتے ہوئے عوام سے $1.5 کروڑ چندہ بٹورنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ مودی حکومت نے گزشتہ برس انتخابی بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے ذریعے کاروباری ادارے اور لوگ ذاتی طور پر بغیر اپنی شناخت ظاہر کیے سیاسی جماعتوں کو چندہ دے سکیں گے۔ تاہم بھارتی الیکشن کمیشن نے بی جے پی سمیت تمام سیاسی جماعتوں پر انتخابی مہم میں فوجی افسران یا طیاروں کی تصاویر کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ بھارتی وزارت دفاع نے پائلٹ کی تصاویر لگانے پر اعتراض کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی انتخابی مہم میں اہلکاروں کی تصاویر استعمال کرنے سے روکا جائے۔ علاوہ ازیں انتخابات کا شیڈیول کا اعلان کرنے کے موقع پر الیکشن کمشنر نے صحافیوں کی طرف سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران حاضر سروس فوجیوں کی تصاویر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ہندو انتہا پسند تنظیم مہاراشٹر نونرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے نے پٹھان کوٹ اور پلوامہ حملوں کو الیکشن سے جوڑتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات جیتنے کی کوشش کے لیے مودی نیا حملہ کرا سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا بالا کوٹ میں نشانہ چوک گیا کیونکہ مودی حکومت نے فضائیہ کو غلط معلومات دی تھی۔ کانگریس کی رہنما وجے شانتی کا کہنا ہے کہ مودی دہشت گرد جیسے لگتے ہیں، جس سے ہر آدمی خوف زدہ ہے کہ کب کون سا بم کس پر پھینک دے۔
ایک بھارتی ویب سائٹ کے مطابق نریندر مودی کی جماعت بی جے پی کے لیے آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ملک میں پہلے سے جاری بے روزگاری کے ساتھ اب بالا کوٹ حملے کے بعد مودی سرکار کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے۔